بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا دردناک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جنہیں سمندر کے بیچوں بیچ کشتی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہاں پر سمندر میں موجود ایک بڑی مچھلی اللہ کے اس نبی کو نگل جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی اللہ کے نبی کو کنارے پر اگل دیتی ہے، اور سمندر کے اسی کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بچانے کی غرض سے ایک کدو کی بیل اگا دیتا ہے۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کے ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا، جہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب ایک عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل کی طرف نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگے۔ اور ان لوگوں نے جتنی بھی ایک دوسرے کی حق تلفیاں کی تھیں، سب کی معافی تلافی کرنے لگے، مطلب سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے بسی اور بے قراری پر رحم آ گیا، اور اللہ پاک نے اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس اٹھا لیا، اور اچانک سے دھواں غائب ہو گیا، اور عذاب کی بدلیاں بھی رفع ہو گئیں۔ تمام لوگ جنگل سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ عذاب جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثار نہ دیکھا، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب تو آیا ہی نہیں، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں بھر کے شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب سمندر میں پہنچی تو ایک جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جائے تو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا، تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ تو فوراً ہی ایک بڑی سی مچھلی آ کر آپ علیہ السلام کو نگل لیتی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا تو آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے عین اسی جگہ پر کدو کی ایک بیل اگ آئی، اور اس بیل کے سائے میں آپ آرام کرتے رہے۔
پھر جب آپ میں کچھ طاقت آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے ملے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نینوا کے لوگوں کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر نہایت رحم اور کریم اللہ پاک کو ترس آ جائے اور وہ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو رفع فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندہ امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ اس کے بعد انہیں مچھلی نے بھی نگل لیا تو کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے بھی زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔